اور اس راستے کے اندر آنے والی کوئی بھی رکاوٹ ہمارے راستے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں جس کو قید خانے کے اندر پھینکوایا گیا، لیکن احمد ابن حنبل نے اپنی گردن کو حق کی پاسداری کے لیے اٹھائے رکھا۔ ہم امام مالک کے فرزند ہیں جس کی پشت پر کوڑے مارے گئے، لیکن حضرت امام مالک نے کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ ہم ابن تیمیہ کے فرزند ہیں جسے قید خانے کے اندر جسے جانا گوارا کر لیا، لیکن دعوت کتاب و سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ابن قیم کے فرزند ہیں جس نے اعلیٰ کلمت اللہ کے پرچم کو اٹھا دیا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سید نذیر حسین معزز دہلوی کے فرزند ہیں جس نے دلی کے بازاروں کے اندر پتھروں کو کھا لیا، لیکن قال اللہ و قال رسول کی دعوت سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ بنگال کے اندر، بہار کے اندر، پٹنہ کے اندر، دیگر مقامات کے اوپر، سعادت پور کے اندر علماء اہل سنت کو اور علماء اہل حدیث کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، لیکن علماء اہل حدیث سے اللہ کے فضل و کرم سے ہر قربانی کو دینا گوارا کر لیا، لیکن دعوت دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم بر صغیر کے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث اور بنگال کے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ دائی کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دعوت کا کام نبیوں کا کام ہے، اس لیے دعوت کا کام جو بھی کرتا ہے اس کو مصیبتوں کو سہنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کو کال کوٹھیوں میں جیلوں کی دھکیل دیا جاتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی کو لگا دیا جاتا ہے، کبھی اس کے پیروں میں بھیڑیوں کو ڈال دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کی جائیداد کو ضبط کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن جو حق کا علمبردار ہوتا ہے، جو حق کا دائی ہوتا ہے، وہ کٹنا گوارا کر لیتا ہے مگر غیر اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، دعوت کا کام مصیبت کو اپنی طرف بلانے والا کام ہے، لیکن دائی جو ہوتا ہے اس کی نگاہ دنیا سے ملنے والی تکالیف کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے جنت کے محلات پہ ہوتی ہے، حوروں کی رفاقت پہ ہوتی ہے، غلمان کی خدمت پہ ہوتی ہے، حریر و دیبا کے لباس پہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں دعوت دے کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ جا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں دوسری بات یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں، جہاں پہ دعوت کا کام جو ہے ابتلاؤں کو آواز دینے والا کام ہے، وہاں پر دعوت کا کام جو ہے اس کے بدلے لالچ کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، اس کے بدلے کاروباروں کی بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے کئی مرتبہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنے گھروں سے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ مشن وہ ہے جس کا اجر فقط اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سورۃ الشعراء میں سیدنا نوح نے ثمر کا اعلان فرما دیا، ان نجریہ الا علی رب العالمین۔ سیدنا ہود نے ثمر کا اعلان فرما دیا، ان نجریہ الا علی رب العالمین۔ سیدنا صالح نے بھی ثمر کا اعلان فرما دیا، سیدنا شعیب نے بھی ثمر کا اعلان فرما دیا، سیدنا لوط نے بھی ثمر کا اعلان فرما دیا۔ انشاءاللہ ہم بھی دعوت کا کام بغیر لالچ کے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ رب سے کو انشاءاللہ سمیت کچھ ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، اپنے نبی کے اوپر اس وحی کا نزول فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس بات کا اعلان فرماتے ہیں میں تم سے اس دعوت کے بدلے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس۔ داعی کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جس بات کی دعوت دیتا ہے اس کو اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ جو کتاب و سنت کا داعی ہوتا ہے
جب وہ نماز کی دعوت دیتا ہے اس کو خود بھی نمازی ہونا چاہیے، جب وہ روزے کی دعوت دیتا ہے اس کو خود بھی روزوں کو رکھنے والا ہونا چاہیے، جب وہ داڑھی کی دعوت دیتا ہے اس کو خود بھی داڑھی کو رکھنا چاہیے، جب وہ پردے کی دعوت دیتا ہے اس کو اپنی بیوی بیٹی کو بھی پردہ کروانا چاہیے۔ جو داعی اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنی ذات کے اوپر دین کو نافذ نہیں کرتا، اللہ نے قرآن مجید میں یہودی علماء کی مثال دی۔ کس کے ساتھ مثال دی؟ گدھے کے ساتھ مثال دی جس کے اوپر کتابوں کو لادا تو گیا ہے، لیکن علماء یہود جو ہیں وہ اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر تیسری بات کیا ہے؟ داعی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ داعی کی محبت نہ مال سے ہوتی ہے، نہ شہرت سے ہوتی ہے، نہ حکومت سے ہوتی ہے، نہ دشمنوں کے پرستی نہ ہوتی ہے۔ داعی کی محبت اگر ہوتی ہے یہ اللہ سے ہوتی ہے، رسول اللہ سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پروردگار عالم کی محبت جب داعی کے دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے بات جو کہتا ہے اس کے اوپر خود بھی عمل کرتا ہے، اس کا دل جو ہوتا ہے اللہ کی محبت سے معلق ہوتا ہے۔ جب وہ تنہائی کرنے بیٹھتا ہے تو رب کی محبت کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، رب کی محبت کے اندر اس کا دل پگھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور داعی کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، داعی حق کی بات کرتا ہے، وہ نہ لوگوں کی جیب کو دیکھتا ہے، نہ ان کی پوشاک کو دیکھتا ہے، نہ حکمرانوں نے وقت کے ضابطوں کو دیکھتا ہے۔ داعی کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو پاسداری حق میں ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مولانا عبداللہ غزنوی نے رفع صحابہ کی سنت کے لیے غزنہ کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل سنت اور اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے انشاءاللہ حق کی دعوت دیتے رہیں گے، باطل کے سامنے سینہ سپر ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ ہے اعلان حق انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ للہ تکبیر۔ قرآن حدیث میں اعلان لو، قرآن حدیث دکھانے، للہ تکبیر، للہ تکبیر۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر زندہ باد، للہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، اور داعی کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، داعی دکھلاوے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے کام نہیں کرتا۔ جو ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتا ہے اس کی نماز کو پلٹا دیا جائے گا، جو ریاکاری کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے اس کے علم کو پلٹا دیا جائے گا، جو ریاکاری کے لیے جہاد کرتا ہے اس کے جہاد کو مسرت کر دیا جائے گا، جو ریاکاری کے لیے صحابت کرتا ہے اس کی صحابت کو پلٹا دیا جائے گا، عمل اس کا قبول کیا جائے گا۔ وَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے انشاءاللہ ریاکاری کو اپنے پھول کی ٹوکر کے پر اڑا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جو داعی ہوتا ہے وہ حق اور باطل کی آمیزش کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ جہاں وہ